يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اے ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود ابھی باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہارا اصل مال تمہارے لیے حلال ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے، اور اگر کوئی مقروض تنگ دست ہے تو آسانی پیدا ہونے تک مہلت دینی چاہیے، اور یہ بات کہ قرض معاف ہی کر دو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھ سکتے ہو، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا عمل یعنی عمل کا بدلہ پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ناظرین، سودی معاملہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ شروع صفحہ سے اللہ تعالیٰ نے سودی لین دین کے تعلق سے، اس کی حرمت، اس کی قباحت کے تعلق سے بہت ساری باتیں اللہ نے اوپر بیان فرمائی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین چھوڑ دو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب کسی حرام چیز کا تذکرہ ہو یا حرام چیز اس کے علم میں آ جائے تو اس کے لیے چھوڑنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سودی لین دین یہ حرام ہے، لہٰذا تمہارے علم میں یہ بات ہے، اس لیے تم اسے چھوڑ دو۔ چونکہ بہت سارے صحابہ کرام جو سود کی حرمت کے نزول سے پہلے اس میں ملوث تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام صحابہ کرام نے اس سودی لین دین کو ترک کر دیا۔ اللہ فرماتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ اگر کوئی شخص حرام چیز کے علم ہونے کے باوجود اس کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہاں سود کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا اسلام میں سودی لین دین کس درجہ سخت گناہ ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے بڑے سخت لہجے کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، جبکہ اور گناہوں کے تعلق سے اتنا سخت لہجہ اللہ نے کہیں اختیار نہیں کیا۔ جو انسان حرام سود کو حلال سمجھ کر اس کا ارتکاب کرے، اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر فوج کشی کی جائے گی، اسلامی حکومت اگر ہے تو اس سے جہاد بھی کیا جائے گا۔ اتنی بڑی سخت وعید ہے ایک سود کی۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ اگر کوئی شخص سود کو حرام جانتے ہوئے اس لین دین کو ترک کر دے تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے راس المال اس کا حق ہے، جتنا اس نے لگایا تھا، جو قرض دیا تھا، اتنا اسے واپس لینے کا حق ہے، لیکن اس کے علاوہ جو انٹرسٹ اور سود ہے وہ نہیں لے سکتا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ وہ کسی پر ظلم کرے نہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے گا، یعنی جتنا اس کا راس المال ہے 10,000 روپیہ، اس میں اسے کمی نہیں کی جائے، اسے اتنا دیا جائے، اور اس کے اوپر جو 2,000 1,000 3,000 جو سودی رقم جو بڑھ رہی ہے وہ اسے لے کر ایک غریب یا قرض لینے والے کے اوپر وہ ظلم نہ کرے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو تم نے قرض دیا ہے اگر وہ غریب ہے، تنگ دست ہے، اور اسے تم اپنا راس المال بھی اگر چھوڑ دو،
غریب سمجھ کر راس المال بھی چھوڑ دو، وہ تمام رقم تم اسے معاف کر دو، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سودی لین دین حرام ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور اس بات کا دل میں یقین بٹھاؤ کہ یقیناً ہم نے اس معاملے کو، سودی لین دین کو اگر ہم نے کیا ہے تو اللہ کو ہمیں منہ بھی دکھانا ہے، ہمیں حساب بھی دینا ہے۔ ہم نے نیک عمل کیا یا برا عمل کیا، اس کا بدلہ بھی ہمیں پورا پورا ملنا ہے، اس لیے ہم اس معاملے کو چھوڑ دیں تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکے اور ہم اپنے اچھے اعمال کا ہمیں بدلہ مل سکے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔